اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے بلیڈنگ گمز کے بارے میں، یعنی کہ مسوڑوں سے خون آنا۔ اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اور علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ مختلف وجوہات کے مطابق پھر کس طریقے سے جو ادویات کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور روایتی جو ادویات ہیں ان میں کون سی ادویات استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ، اور الٹرنیٹیو میڈیسن کے سائٹ پر یعنی کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں کون سی میڈیسن جو ہے استعمال کی جا سکتی ہیں اور اس کا رزلٹ کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ بلیڈنگ گمز کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں، یعنی کہ مسوڑوں سے خون کس وجہ سے آتا ہے، اس کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر تو ہم دیکھیں، یعنی یہ جو بلیڈنگ گمز ہے، مسوڑوں سے جو خون آتا ہے، یہ ایک علامت ہے، ایک سائن ہے ہمارے پاس۔ اس کے پیچھے مختلف قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر جو کنڈیشن ہمارے پاس ہے، یعنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنجیوائٹس جو ہے، یعنی کہ گمز کی جو انفلیمیشن ہے، مسوڑوں کی جو انفلیمیشن ہے، وہ ایک پرائمری کاز ہے، یعنی کہ عام طور پر ہمارے پاس اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اور یہ جو جنجیوائٹس ہے، یعنی کہ گمز جو ہے ان کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر گن جو ہے آہستہ آہستہ جو پلیک ہوتا ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مسوڑوں کے اوپر یا دانتوں سے نیچے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا نسوار وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا وہ یعنی برش جو ہے ریگولرلی نہیں کرتے، یا وہ مسواک نہیں کرتے، منہ کو صاف نہیں کرتے، تو بیکٹیریا جو ہے وہ وہاں پر گروتھ کرنا شروع کر دیتے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو کنڈیشن ہے جنجیوائٹس، یعنی کہ مسوڑوں کے اندر جو ہے انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک پرائمری کاز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس بلیڈنگ گمز کی کنڈیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سخت قسم کا برش استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دانتوں کو بہت تیزی سے رگڑتے ہیں، تو اس وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ انفلیمیشن، زخم کی کنڈیشن آ سکتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے اندر وٹامن سی یا وٹامن کے، یہ جو ڈیفیشنسی ہے ان دونوں وٹامنس کی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ ہارمونل چینجز، خاص طور پر پریگنینسی کے اندر جب ہارمونل چینجز آ جائے تو وہاں پر مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ بلڈ ڈس آرڈرز ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں تیلیسیمیا ہے، ہیموپیلیا ہے، لیوکیمیا ہے جو بلڈ کینسر ہے، یعنی وہ تمام بلڈ ڈس آرڈرز جہاں پر پلیٹلیٹس جو ہے یعنی خون کو گاڑھا رکھنے کا جو ایک عنصر ہے اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ ساری بیماریاں جس میں پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جائے جو کہ خون کو گاڑھا رکھتا ہے، تو جب اس کی مقدار کم ہوگی تو ہمارے پاس جسم میں کہیں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی خون رس سکتا ہے، اور یہ یعنی کہ بلیڈنگ گمز کی کنڈیشن بھی ہمارے پاس پیدا ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر کچھ ایسے لوگ جو بلڈ تھنر میڈیسن لیتے ہیں، یعنی وہ ادویات استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈسپرین کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ بلڈ کو بہت زیادہ تھن کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر اس طرح کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل کازز اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، مختلف کازیشن کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ مصنوعی دانت لگاتے ہیں، اس کے بعد انہیں یعنی گمز کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، گمز کی دیگر بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن آ سکتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یعنی کہ دانتوں میں صفائی کرنے کے بعد یا کسی بھی قسم کا کام کرنے کے بعد انہیں جو ہے یہ کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ گمز جو ہے وہ انفلیم ہو جاتی ہے، مسوڑوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، جو مصنوعی دانت لگاتے ہیں یا برج لگاتے ہیں یا دیگر کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں، یعنی کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس مسوڑوں سے خون آنا شروع ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلیڈنگ گمز جو ہے، مسوڑوں سے خون آنا جو ہے، یہ ایک علامت ہے، اور اس کے پیچھے مختلف کازیشن ہیں، اور ان کو پھر ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے، تو تب ہمارے پاس یہ کنڈیشن جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ بلیڈنگ گمز کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، تو اگر ہم دیکھیں عام طور پر ایلوپیتھک سائٹ پر
اینٹی بیکٹیریل جو ماؤتھ واش ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اینٹی سیپٹک جو ماؤتھ واش ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں، منہ کے اندر جو بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور یعنی اورل ہائیجین جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو جیسے کہ ہم نے کہا جنجیوائٹس ایک پرائمری کاز ہے بلیڈنگ گمز کا، یعنی مسوڑوں سے خون آنے کی ایک عام وجہ جو ہے وہ جنجیوائٹس ہے، یعنی کہ مسوڑوں کا جو انفلیمیشن ہے، جو زخم ہے، جو سوزش ہے، تو اس کے اندر یعنی کہ اگر ہم دیکھیں عام طور پر اینٹی بیکٹیریل میڈیسن کے ساتھ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ موکسیسیلین ہے، سپرو ہے، زیترومائسین ہے، یعنی اس طرح کی اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اینٹی بیکٹیریل میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اور ماؤتھ واش کا سہارا لیا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ یعنی کہ احتیاطی تدابیر بھی کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا جو ٹوتھ برش ہے بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو آپ سافٹ یعنی لے لیں، سافٹ برش استعمال کریں، اورل ہائیجین کا خیال رکھیں، یعنی مسواک کریں، برش جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کریں، تو اس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگر ایشو زیادہ ہے، دیگر ایشوز ہے، میڈیکل ایشوز ہے آپ کو، تو آپ اپنے ڈینٹسٹ کے ساتھ یعنی اپوائنٹمنٹ فکس کر کے تو مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا ہے۔ جیسے کہ کازیشن میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مختلف بلڈ ڈس آرڈرز کے اندر بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بلیڈنگ گمز کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ملٹیپل کازیشنز ہیں، مختلف قسم کی کازیشن ہے، بلڈ کینسر ہے، ہیموفیلیا ہے، لیکیمیا ہے، تیلیسیمیا ہے، وہاں پر پلیٹلیٹ کی کنڈیشن کم ہو جاتی ہے، یعنی خون کے اندر ایک ایسا عنصر جو کہ خون کو گاڑھا رکھتے ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو وہ تو علیحدہ ایک میڈیکل کنڈیشنز ہے، اس کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول علیحدہ سے ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ ہم عام طور پر بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو اس کو اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر متبادل کے طور پر یعنی کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بات کریں کہ وہاں پر یعنی بلیڈنگ گمز کے حوالے سے کون سی میڈیسن، تو وہاں پر یعنی ایز پر کازیشن مختلف وجوہات کو دیکھتے ہوئے میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جیسے کہ ہم نے جنجیوائٹس کے بارے میں بات کی کہ بیکٹیریل گروتھ کی وجہ سے، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں بھی ماؤتھ واش وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیلنڈولا مدر ٹنکچر ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے چند قطرے جو ہے وہ پانی میں ملا کر اس سے منہ کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹوتھ برش کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، اگر ایزیلی بہت زیادہ یعنی آسانی کے ساتھ خون جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں ایک مرگ سال ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے جس میں اگر گم بلیڈنگ جنجیوائٹس کی کنڈیشن ہے تو مرگ سال جو ہے وہ ریپڈلی اس کنڈیشن کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ایک کریازوٹ ہے، جہاں پر یعنی یہ جو فلیگ ہے، یہ جو گند آہستہ آہستہ مسوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پر یعنی ایک قسم کا ٹھاٹھر جو ہے وہ بن جاتے ہیں، ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس پھر بیسیلینیم ہے، کلکیریا رینیلس ہے، اور کریازوٹ جیسی میڈیسن جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں لیکسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جن لوگوں میں یعنی بہت آسانی کے ساتھ بلیڈنگ دوسری میڈیسن کے ساتھ نہیں رکتی اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے اندر بلیڈنگ گمز کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو لیکسس ہے ہمارے پاس۔ جن لوگوں کے پھر پلیٹلیٹس لو ہوتے ہیں ان میں کروٹیلس ہاریڈس ایک میڈیسن ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر فاسفورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربویج کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کازیشن کو دیکھتے ہوئے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے اندر یہ آرسینک ایلبم ایک میڈیسن ہے جس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا ایشو ہے تو اپنے علاقے کے بہترین کوالیفائڈ ہومیو فزیشین سے آپ مشورہ کریں اور تب آپ میڈیسن کا استعمال کریں۔ خود سے میڈیسن کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔